السلام علیکم ویورز تاریخ کے جھروکوں میں میرے آج کے جو موضوع ہیں وہ ہیں مستنصر باللہ کا ایک عجیب واقعہ، تلسی داس اور چاول کی سوغات۔ میرے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستنصر باللہ کا ایک عجیب واقعہ۔ علی بن یحییٰ کہتے ہیں کہ عباسی خاندان کے خلیفہ مستنصر باللہ نے ایک مرتبہ ایک مجلس منعقد کی اور حکم دیا کہ اس میں دیباج کے زرتار قالین بچھائے جائیں۔ چنانچہ قالین بچھائے گئے۔ ان میں سے ایک قالین کے بیچ میں ایک بڑا سا دائرہ تھا جس میں ایک شاہ سوار کی تصویر تھی جس کے سر پر تاج تھا اور دائرے کے گرد فارسی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب مستنصر مجلس میں آ کر بیٹھا اور حاضرین جمع ہو گئے تو اس نے دائرے کو دیکھ کر قریب کھڑے ہوئے ایک سردار سے پوچھا، یہ کیا لکھا ہے؟ وہ سردار اسے نہ پڑھ سکا۔ پھر اس نے دربار کے تمام حاضرین سے یہی سوال کیا لیکن کوئی بھی اسے صحیح طور سے نہ پڑھ سکا۔ مستنصر نے ایک غلام کو حکم دیا کہ کسی فارسی جاننے والے کو بلا کر یہ عبارت پڑھواؤ۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص نے آ کر اس عبارت کو پڑھا لیکن دم بخود رہ گیا۔ مستنصر نے پوچھا، کیا لکھا ہے؟ وہ بولا، امیر المومنین، اس کے کچھ معنی نہیں ہیں۔ مستنصر کو غصہ آ گیا۔ اس نے سختی کے ساتھ اس عبارت کا ترجمہ سنانے کا مطالبہ کیا۔ اس شخص نے کہا، اس میں لکھا ہے کہ میں شرویہ بن کسرہ بن ہرمز ہوں۔ میں نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا اور اس کے بعد 6 ماہ سے زیادہ میری سلطنت قائم نہ رہ سکی۔ مستنصر کا چہرہ متغیر ہو گیا اور وہ اٹھ کر زنان خانے میں چلا گیا اور اس کی سلطنت 6 ماہ سے زائد قائم نہ رہی۔ تاریخ بغداد الخطیب، صفحہ نمبر 12121۔ تلسی داس، اسے ہندوستان کے مہان کویوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے لکھے دوہے ہندی ادب کا سرمایہ سمجھے جاتے ہیں۔ یہی نہیں، وہ ہندوؤں کی ایک مذہبی شخصیت بھی سمجھا جاتا ہے اور سادھی سنتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ہندوؤں میں اس کے بارے میں عجیب روایتیں موجود ہیں جن کی کوئی جڑ بنیاد نہیں، مگر وہ اسے مصداق سمجھتے ہیں۔ وہ آج سے کوئی 450 سال پہلے مغل بادشاہ اکبر کے دور میں پیدا ہوا۔ گھرانہ برہمنوں کا تھا۔ الہ آباد کے پاس ایک گاؤں تھا۔ کہاوتوں کے مطابق اس کی پیدائش عجیب تھی۔ یہ پورے 12 مہینے بعد پیدا ہوا تھا۔ پیدائش کے وقت یہ 3-4 ماہ کے بچے کے برابر تھا۔ پیدائش کی 10ویں رات اس کے والدین نے گھبرا کر اسے ہری پور بھیج دیا جو اس کی ماں کا گھرانہ تھا۔ وہ جدائی کے صدمے سے 2 دن بعد مر گئی۔ باپ نے اسے منحوس قرار دے دیا۔ وہ داسی جو اس کی پرورش کر رہی تھی اسے سانپ نے ڈس لیا اور وہ بھی مر گئی۔ باپ نے بچے کو واپس لانے سے منہ موڑ لیا۔ ایک برہمن عورت ترس کھا کر اسے کھلا پلا دیا کرتی تھی۔ کہتے ہیں یہ برہمن عورت ہندوؤں کے بھگوان شیو کی پتنی پاربتی تھی۔ اس طرح یہ 7-8 برس کا ہو گیا۔ ایک سوامی تھے انشانند جی، انہوں نے اسے اپنی امان میں لے لیا اور راجو دھیا لے آئے۔ یہ جو سنتا تھا اسے یاد ہو جاتا تھا۔ پھر یہ ایک اور گیانی کے پاس 15 برس رہا۔ سن 1583 میں اس کی شادی ہو گئی۔ بیوی سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک بار وہ میکے چلی گئی۔ یہ اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ خود بھی 2-4 دن بعد وہاں جا پہنچا۔ بیوی کو بہت برا لگا۔ اس نے پوچھا، کیا ضرورت تھی آنے کی؟ اس نے کہا، میں تمہاری چاہت میں آ گیا ہوں۔ بیوی نے کہا، اس سے آدھی چاہت بھگوان سے کرتے تو تمہارا بیڑا پار ہو جاتا۔ یہ بات اس کے دل کو لگی۔ وہ واپس ہو گیا اور پھر کبھی گھر نہیں گیا۔ وہ کاشی چلا گیا اور سادھو بن گیا۔ اسے رام اور لکشمن کو دیکھنے کی بڑی خواہش تھی۔ ان کے درشن انہیں کس طرح ہوئے، یہ ایک لمبی چوڑی کتھا ہے۔ بہرحال اسے بھگوان نے درشن دیا۔ اس کے سبب اس کی قدر و منزلت بہت بڑھ گئی۔ کہتے ہیں بادشاہ جہانگیر نے اسے اپنے دربار میں طلب کیا اور کوئی کرامت دکھانے کے لیے کہا۔ یہ تیار نہ ہوا تو اسے قید کر دیا گیا۔ اس کا انتقال 136 سال کی عمر میں ہوا۔ اس کا سب سے زبردست کارنامہ ہندوؤں کی مقدس کتاب رامائن کا ترجمہ ہے۔ رامائن سنسکرت زبان میں تھی۔ اس نے اسے ہندی میں ترجمہ کر کے عوام میں روشناس کرایا۔ ہندی رامائن کی شکل میں اس کی ہندی شاعری موجود ہے جس سے اس کا نام امر ہو گیا ہے۔ یہ کتاب 2 برس اور 7 مہینے میں مکمل تھی۔ اس کا ایک دوہا سنیے جو رامائن کی شان میں ہے۔ زبان کی دہلیز پر رام نام روپی دیپ جلا کر رکھ دو، اس سے باہر اندر دونوں جگہ روشنی ہوگی۔ جی ہاں، اس کوی اور سنت کا نام تلسی داس تھا۔ آپ میں سے اکثر نے اسے سنا ہوگا۔ چاول کی سوغات۔ چاول وادی سندھ سے جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کو گیا۔ دنیا میں سب سے پہلے اس وادی میں چاول کی کاشت کی گئی تھی۔ ہڑپا اور موہن جدڑو کے کھنڈروں سے چاول کے دانے دستیاب ہوئے ہیں۔ چین، جاپان، کوریا، انڈونیشیا، ملایا، سیام، بنگال وغیرہ میں
چاول ہی لوگوں کی بنیادی غذا ہے جسے عام طور سے مچھلی کے ساتھ کھاتے ہیں۔ چاول کی کئی قسمیں ہیں جن میں باڑا اور باسمتی نہایت عمدہ ہیں۔ ایران، ترکستان، ازبکستان اور خراسان میں چاول میں بھیڑ، بکری اور مرغ کا گوشت ملا کر پکانے کا رواج ہوا جسے پلاؤ کہا جاتا ہے اور دنیا کے لذیذ ترین کھانوں میں سے ایک ہے۔ کسی دوسرے کھانے سالن کے ساتھ سادہ چاول پکا کر کھایا جائے اسے پلاؤ کہتے ہیں۔ پلاؤ کو کئی طریقوں سے پرلطف بنایا گیا۔ ایرانی قسم کے پلاؤ دم کرنے لگے۔ دلی اور لکھنؤ میں پلاؤ پکانے کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے گئے اور ان کے دلچسپ نام رکھے گئے۔ قورمہ پلاؤ میں گوشت کے ٹکڑے ملا کر دم کرتے ہیں۔ اس میں زعفران کی آمیزش کر کے مظفر کا نام دیا جاتا ہے۔ 6 رنگ پلاؤ میں 6 رنگ دیتے ہیں۔ دم پخت کر کے اور مکھن ملا کر پکایا جاتا ہے۔ متنجن بھون کر پکاتے ہیں۔ امرائے دہلی بریانی پسند کرتے تھے جس میں گوشت بھون کر ملایا جاتا تھا۔ لکھنؤ والے پلاؤ کے شیدائی تھے۔ ان کے ہاں کوکو پلاؤ، موتی پلاؤ، چنبیلی پلاؤ، نور پلاؤ، گلزار پلاؤ، اناردانہ پلاؤ، نورتن پلاؤ اہتمام سے دم کیے جاتے تھے۔ ایرانی نارنجی پلاؤ، اس میں نارنگی کے چھلکوں کا ذائقہ اور خوشبو ملاتے ہیں اور بابونی پلاؤ کے شوقین رہے ہیں۔ نمکین پلاؤ میں پیاز کا گاڑھا رنگ دیا جاتا ہے اور گرم مسالوں کا ذائقہ دیا جاتا ہے۔ میٹھے چاول عام طور سے زردے اور سفیدے کی صورت میں بنائے جاتے ہیں جن میں بادام، پستہ، گری، کھوپرا اور سبز الائچی ملاتے ہیں۔ نوابان لکھنؤ پلاؤ میں زیادہ گھی اور یخنی ملوایا کرتے تھے۔ تذکرہ نویسوں عبدالرزاق کانپوری یا دایام اور عبدالحلیم شرر گزشتہ لکھنؤ کی روایت کے مطابق 24 سیر یخنی میں 1 سیر چاول دم کیے جاتے تھے۔ یہ اہتمام نواب غازی الدین حیدر کے لیے تھا جو معروف ہو کر ہر نوابی مطبخ کا لازمہ بن گیا۔ ویورز کمنٹس میں لازمی بتائیے گا آپ کو آج کے واقعات کیسے لگے۔ اچھے لگے ہوں تو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔